شاہ فیصل مسجد کا نام سنتے ہی اسلام آباد کا نام ذہن میں آتا ہے، کیونکہ فیصل مسجد وہ واحد مسجد ہے جو اس خوبصورت شہر کی پہچان بنی۔ مرگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع اس پیاری مسجد کے متعلق چند حقائق آپ کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں۔ جڑے رہیے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ شاہ فیصل مسجد کو پاکستان کی بڑی مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کی عظیم مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ فیصل مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کے سبب پوری دنیا میں شہرت کی حامل ہے۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں واقع ہے، جو شہر کے آخری سرے پر مرگلہ کی دلکش پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت منظر دیتی ہے۔ نائنٹین 59 میں جب اسلام آباد کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی تو ان منصوبہ سازوں کے ذہن میں ایک ایسی مسجد کا خاکہ بھی تھا جو کہ اس خوبصورت شہر کی پہچان بنے، اور 1966 میں سعودی عرب کے شاہ فیصل پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو انہوں نے فیصل مسجد کے تمام اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا، اور 1968 میں حکومت پاکستان نے فیصل مسجد کے ڈیزائن کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلے کا اہتمام کیا، جس میں مختلف ممالک کے 43 ماہر فنی تعمیر نے اپنے اپنے نمونے پیش کیے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ چوتھے روز ترکی کے وحدت القوے کا پیش کیا گیا نمونہ تسلیم کیا گیا۔ پھر 12 اکتوبر 1976 میں سعودی حکومت کی طرف سے شاہ خالد کی سربراہی میں فیصل مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ مسجد کے احاطے میں بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی تعمیر کی گئی۔ مسجد کا کل رقبہ 5000 مربع میٹر یعنی 51,1984 فیٹ مربع بنتا ہے۔ مسجد میں تقریباً کم از کم 80,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے چاروں کناروں پر 4 بڑے مینار تعمیر کیے گئے، جن کی اونچائی 90 میٹر یعنی 286 فیٹ ہے۔ مسجد کا تعمیراتی کام 10 سال کی شب و روز کی تعمیر کے بعد 2 جون 1986 میں یعنی 23 رمضان المبارک کے دن پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اب چلتے ہیں مسجد کے اندرونی حصے کی جانب۔ مسجد کے اندرونی حصے کی بات کی جائے تو شیشے کے فریم میں لگی قرآنی آیات دلکش اور دلفریب منظر پیش کرتی ہیں، اور مسجد کے اندرونی حصے میں لگے گولڈن کلر کے فانوس کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ گولڈن کلر کا فانوس مسجد کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرتا ہے۔ مسجد کو ڈیزائن کرنے والے نے کمال کر دیا۔ مسجد کی تمام لائٹس آف کر دی جائیں، اس کے باوجود مسجد کا اندرونی حال روشن رہتا ہے، ہر طرف سے روشنی نظر آتی ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں لال کلر کا کارپیٹ بچھایا گیا ہے اور مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ مسجد کا اندرونی حال خاص نماز کے اوقات کے دوران کھولا جاتا ہے، اس کے علاوہ مسجد کا اندرونی حال بند کر دیا جاتا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں خواتین کے لیے الگ نماز کے لیے بندوبست کیا گیا ہے۔ مسجد کے اندرونی حال میں نصب شدہ قرآنی شکل کے اس ماربل پہ تحریر شدہ قرآنی آیات خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں، اور مسجد کا ممبر دل فریب اور دلکش منظر پیش کرتا ہے۔
مسجد کے اندرونی حصے کی اونچائی تقریباً 135 فیٹ ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے والے مسجد کے اندرونی حصے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کا اندرونی ہال نمازیوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھائی، لوگ مسجد کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے۔ 2 لڑکے میرے ساتھ کھڑے تھے جو کہ تصویریں بنا رہے تھے، اور ایک لڑکے سے کچھ تھوڑی سی مسٹیک ہوگی، تصویر بنانے میں غلطی ہوگی، تو وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ شروع ہو گئے مسجد کے اندر۔ اور کچھ خواتین میں نے ایسی دیکھی ہیں جو بے پردگی کا احترام کر کے آئی ہیں، باقاعدہ تیار ہو کے آئی ہیں، بال ان کے کھلے ہیں، مطلب کسی بھی شرعی تقاضے کو وہ پورا نہیں کیا خواتین نے۔ تو اس چیز کا لازمی خیال رکھیں۔ خصوصاً میری آپ خواتین سے گزارش ہے کہ آپ فیصل مسجد ضرور دیکھنے آئیں، اور ماشاءاللہ دیکھنے کے لیے بنی ہے اور عبادت کے لیے بنی ہے، لیکن پردے کا لازمی خیال رکھیں، آپ مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں۔ اسی چیز کا ہمیں حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ کا گھر ہے نا، سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے سیر و تفریح کی گھر سے آنا ہے تو آپ کا اجر بھی گیا، اور الٹا آپ گنہگار بھی ہوں گے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے یہ۔